آج کل کے ریلیشن شپس میں نا ایک بہت ہی تکلیف دہ چیز عام ہو گئی ہے، اور وہ ہے جھوٹی امید۔ خاص کر جب یہ اس انسان سے ملتی ہے جس کی آپ میں سچی دلچسپی ہوتی ہی نہیں۔ تو آج ہم اس پورے مسئلے کی تہہ تک جائیں گے، سمجھیں گے کہ لوگ آخر ایسا کرتے کیوں ہیں، اور سب سے ضروری، اس ایموشنل ایمبیگوٹی، اس گھٹن سے نکل کر آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے۔ یہ پوری کہانی پتہ ہے ایک بہت ہی سمپل سے سوال سے شروع ہوتی ہے کہ اگر کسی کو آپ میں انٹرسٹ ہے ہی نہیں تو پھر وہ آپ کو جھوٹی امید دے ہی کیوں رہا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ان لوگوں کے دماغ میں گونجتا رہتا ہے جو اس سچویشن سے گزرتے ہیں۔ لوگ رشتوں کو ڈریگ کیوں کرتے رہتے ہیں جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے؟ چلے اس پرابلم کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی ایک دو لوگوں کی کہانی نہیں ہے، یہ اب ایک خطرناک ماڈرن ٹرینڈ بن چکا ہے۔ لوگ کسی کو پسند نہیں کرتے لیکن پھر بھی انہیں اپنی لائف میں رکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اٹینشن دیتے ہیں، اور دھیرے دھیرے دوسرے انسان کو ایموشنلی اٹیچ کر لیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ایموشنل پلیس ہولڈر، مطلب کسی کو اپنی زندگی میں صرف وقتی سہارے کے لیے استعمال کرنا، اور پھر ایک دن جب دوسرا انسان پوری طرح جذباتی طور پر انویسٹ کر چکا ہوتا ہے تو اچانک سے کہہ دیا جاتا ہے آئی تھنک وی شوڈ اینڈ دس۔ اس لمحے دوسرے انسان کے لیے سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ یہ صرف دل نہیں توڑتا، یہ انسان کی سیلف ورتھ کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ تو آخر لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ اس بیہیویئر کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے؟ اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس پیٹرن سے بچا جا سکے، اور اگر کوئی اس میں پھنس چکا ہے تو وہ خود کو اس سے نکال سکے اور ہیل کر سکے۔ دیکھیں، موٹے طور پر اس کے پیچھے 4 وجوہات ہوتی ہیں، 4 سائیکولوجیکل ڈرائیورز: اکیلے پن کا ڈر، ویلیڈیشن کی ضرورت یعنی اہمیت ملنے کی خواہش، مشکل بات چیت سے بچنا، اور بالکل ہی خود غرض جذباتی ضرورتیں۔ آئیے ان سب کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلی اور شاید سب سے عام وجہ ہے اکیلے پن کا ڈر۔ کچھ لوگوں کو تنہائی سے اتنا خوف آتا ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں آن ہولڈ رکھ لیتے ہیں۔ وہ شخص ان کے لیے کوئی سچا کنیکشن نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اکیلے پن کا ایک وقتی علاج ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ویلیڈیشن کی بھوک۔ جب کوئی آپ کو اہمیت دے، اٹینشن دے، تو اس سے ایگو کو ایک بوسٹ ملتا ہے، اچھا لگتا ہے، بھلے وہ فیلنگ دو طرفہ نہ ہو۔ یہ بیسیکلی دوسرے کے جذبات کی قیمت پر اپنی انا کو بہتر فیل کروانے کا ایک طریقہ ہے۔ تیسرا ڈرائیور ہے کانفرنٹیشن سے بچنا۔ سیدھا نہیں کہنا، ایک مشکل گفتگو کرنا بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے وہ سچویشن کو بس کھینچتے رہتے ہیں، ڈریگ کرتے رہتے ہیں، اس امید میں کہ شاید دوسرا انسان خود ہی تھک کر چلا جائے۔ اور آخر میں سب سے خود غرض وجہ، ان کی اپنی ضرورت۔ یہ کنیکشن بس تب تک چلتا ہے جب تک ان کا دل لگا رہتا ہے، جب تک انہیں اس سے کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ان کی دلچسپی ختم ہوتی ہے یا کوئی بہتر آپشن نظر آتا ہے، وہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ اس پوری ایکویشن میں دوسرے شخص کے جذبات معنی ہی نہیں رکھتے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس سب کی اصلی قیمت کی۔ اس انسان پر آخر کیا گزرتی ہے جسے ایک ایموشنل پلیس ہولڈر بنایا جاتا ہے؟ اس کا نقصان بہت بہت گہرا اور دیر تک رہتا ہے۔ یہ سلائیڈ اس جذباتی نقصان کو بہت صاف دکھاتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ایک انسان اپنا وقت، اپنی جذبات، اپنی امیدیں سب کچھ انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف جب سب کچھ اچانک ختم ہوتا ہے تو پیچھے صرف تباہ شدہ سیلف ورتھ، اعتماد کے مسائل اور اینگزائٹی اور اوور تھنکنگ رہ جاتی ہے۔ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ اتنی جلدی ریپلیس کیسے ہو گیا۔ اس گہرے نقصان سے بچنے کے لیے سب سے پہلے یہ پہچاننا ضروری ہے کہ کہیں کوئی اس ایموشنل چکر میں پھنسا تو نہیں ہوا۔ اس کی کچھ بہت واضح نشانیاں ہیں، ریڈ فلیگز ہیں، جن پر غور کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ ایک ڈاؤٹ اور کنفیوژن کی سٹیٹ میں رہتے ہیں، اگر رشتے کے فیوچر پر کبھی صاف بات نہیں ہوتی، اور اگر آپ مسلسل زیادہ کوشش کر رہے ہیں اور دوسرا کم، تو یہ سب بہت بڑے ریڈ فلیگز ہیں۔ یہ صاف اشارے ہیں کہ یہ معاملہ ایک طرفہ ہے۔ اس بات کو اپنے دماغ میں بالکل صاف کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک رشتہ نہیں ہے، یہ ایموشنل ڈپینڈنسی ہے۔ ایک انسان دوسرے کی ویلیڈیشن پر جینا شروع کر دیتا ہے، جبکہ دوسرا اسے صرف اپنے وقتی سہارے کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر۔ اس ذہنی اذیت سے باہر کیسے نکلا جائے؟ اپنی زندگی کو دوبارہ کیسے جوڑا جائے؟ یہ صرف سچویشن سے نکلنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اپنی جذباتی صحت کو ٹھیک کرنے اور اپنی ٹوٹی ہوئی سیلف کانفیڈنس کو دوبارہ جوڑنے کے بارے میں ہے۔
یہاں 4 پریکٹیکل سٹیپس ہیں جو اس سفر میں مدد کر سکتے ہیں۔ پہلا، انکنسسٹنسی کو پہچانیں۔ اگر کسی کی توجہ کبھی بہت زیادہ ہے اور کبھی بالکل غائب، تو یہ ایک ریڈ فلیگ ہے، یہ کوئی مسٹری نہیں جسے آپ نے سالو کرنا ہے۔ دوسرا، لفظوں پر نہیں، ان کے ایکشنز پر فوکس کریں۔ مسلسل کوشش ہی سچی دلچسپی کا ثبوت ہوتی ہے، صرف باتیں نہیں۔ تیسرا، اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں۔ اگر آپ کو کلیئرٹی نہیں مل رہے تو اسے ڈیمانڈ کریں، اور یاد رکھیں ایمبیگیوٹی بھی اپنے آپ میں ایک جواب ہے۔ اور چوتھا اور سب سے ضروری، اپنی عزت نفس کو سب سے اوپر رکھیں۔ جہاں کنفیوژن ہو وہاں آپ کا جواب اپنے لیے نو ہونا چاہیے۔ اپنے جذباتی سکون کو چننا سیلف کانفیڈنس کو دوبارہ بنانے کا پہلا قدم ہے۔ اور ایک آخری لیکن بہت اہم بات، اس سائیکل کا حصہ خود مت بنیں۔ صاف بات کرنا بھی سیلف کیئر کی ایک قسم ہے۔ اگر آپ کسی میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو انہیں احترام سے بتا دیں۔ اس سے نہ صرف آپ انہیں تکلیف سے بچاتے ہیں بلکہ آپ اپنی ذات کے ساتھ بھی ایماندار رہتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک تکلیف دہ سچائی ایک تسلی دینے والے جھوٹ سے لاکھ درجے بہتر ہے، کیونکہ جھوٹ پر بنا رشتہ صرف ختم نہیں ہوتا، وہ انسان کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ سچائی شاید کچھ دیر کے لیے چبھے، لیکن جھوٹ روح کو زخمی کر دیتا ہے۔ اس ساری بات کا خلاصہ بس اس ایک جملے میں ہے، دیر سے کی گئی ایمانداری اصل میں بے معنی ہوتی ہے۔ اس ڈسکشن کے اینڈ پر یہ سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیں، آج اپنے جذباتی سکون کی حفاظت کے لیے وہ کون سی ایک حد ہے جو آپ مقرر کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب آپ کے اپنے اندر ہے۔